بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، کیونکہ امید پر ہی دنیا قائم ہے۔ آج میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ دلچسپ اسلامی معلومات شیئر کروں گی، تو اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ حرم مکی اور مسجد نبوی میں نصب ٹھنڈے سفید پتھر کو تلاش کرنے والے حرمین کی تعمیر کے نگران انجینئر کے کام کا دلچسپ تذکرہ میں آج آپ کے ساتھ کروں گی۔ وہ مصر کا ایک انجینئر تھا اور آرکیٹیکٹ، جس نے ظاہری دنیاوی بدوباش سے دور گمنام رہنے کو ترجیح دی۔ نام تھا ان کا ڈاکٹر محمد کمال اسماعیل، جو 1908 کو پیدا ہوئے اور 2008 میں وفات پائی۔ ان کے بارے میں ایک دلچسپ بات آپ کو بتاتی چلوں کہ وہ مصر کی تاریخ کا سب سے کم عمر شخص تھا جس نے ہائی اسکول سرٹیفکیٹ حاصل کیا۔ پھر رائل اسکول آف انجینئرنگ کا سب سے کم عمر طالب علم جس نے وہاں سے گریجویشن کی ڈگری لی۔ ابھی بات یہیں پہ ختم نہیں ہوئی۔ پھر سب سے کم عمر جس نے یورپ کو اسلامی آرکیٹیکچر میں ڈاکٹریٹ کی 3 ڈگریاں لینے کے لیے بھیجا گیا۔ اس کے علاوہ وہ سب سے کم عمر نوجوان تھا جس نے بادشاہ سے نائل، اسکارف اور آئرن کا خطاب حاصل کیا۔ وہ دنیا کا پہلا انجینئر تھا جس نے حرمین شریف کی توسیعی منصوبے کی تعمیر اور عمل درآمد کے لیے اختیارات سنبھالے۔ اس نے شاہ فہد اور بن لادن کمپنی کے بہت اصرار کے باوجود انجینئرنگ ڈیزائن اور آرکیٹیکچر نگرانی کے لیے کسی قسم کا معاوضہ لینے سے انکار کر دیا۔ جب بہت زیادہ اصرار کیا گیا تو اس کے آرکیٹیکچر کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ میں 2 مقدس مساجد کے کاموں کے لیے کیوں معاوضہ لوں؟ میں قیامت کے دن اپنے اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ اس نے 44 سال کی عمر میں شادی کی اور اس کی بیوی نے ایک بیٹے کو جنم دیا۔ کہتے ہیں کہ بیٹے کو جنم دینے کے بعد زچگی میں ہی اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد یہ انجینئر مرتے دم تک عبادت الہی میں مصروف رہا۔ ان کی عمر 100 سال سے زیادہ تھی اور انہوں نے اپنی اس زندگی میں شہرت حاصل کرنے کی بجائے، امتیازی تمغے حاصل کرنے کی بجائے گمنام رہ کر حرمین شریف کی خدمت کی۔ اس عظیم آدمی کی حرمین شریف میں نصب کیے گئے سفید پتھر کے حصول کی بھی بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ یہ وہ پتھر ہے جو مکہ مکرمہ میں چھت پر باہر صحن میں
لگا ہے۔ اس کی خصوصیت یہ ہے کہ گرمی کو جذب کر کے فرش کی سطح کو ٹھنڈا رکھتا ہے۔ اس پتھر کے بارے میں بھی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ پتھر ایک ملک گریس میں ایک چھوٹے سے پہاڑ میں دستیاب تھا۔ تو آپ سفر کر کے گئے اور حرمین شریف کے لیے کافی مقدار میں تقریباً آدھا پہاڑ خریدنے کا معاہدہ کیا۔ معاہدے پر دستخط کر کے وہ واپس مکہ لوٹے۔ سفید پتھر سٹاک میں آ گیا اور مکہ حرم میں پتھر کی تنصیب مکمل کروائی۔ پھر تقریباً 15 سال کے بعد سعودی حکومت نے ایسا ہی پتھر مسجد نبوی میں تنصیب کرنے کو کہا۔ آپ یہ بات سن کے تھوڑا پریشان ہوئے، کیونکہ پوری دنیا میں اس پورے کرۂ ارض پر واحد جگہ گریس ہی تھی جہاں یہ پتھر دستیاب تھا۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آدھا پہاڑ تو وہ پہلے ہی خرید چکے تھے۔ انجینئر محمد کمال بتاتے ہیں کہ وہ گریس میں اس کمپنی کے چیف ایگزیکٹو کے پاس گئے، اسے ملے اور ماربل کی بقایا مقدار جو بچ گئی تھی اس کے بارے میں پوچھا۔ تو چیف ایگزیکٹو نے بتایا، وہ ماربل تو ہم نے آپ کے جانے کے بعد بیچ دیا تھا، اب تو اس بات کو 15 سال ہو گئے۔ یہ بات سن کے آپ بہت افسردہ ہوئے اور میٹنگ چھوڑ کر جانے لگے تو آفس سیکرٹری سے ملے اور گزارش کی کہ مجھے اس شخص کا پتہ بتاؤ جس نے بقیہ تمام ماربل کی مقدار خریدی۔ تو اس نے کہا، پرانا ریکارڈ تلاش کرنا بہت مشکل ہے، لیکن مجھے آپ اپنا فون نمبر دے جائیں تو میں تلاش کرنے کی کوشش کرتی رہوں گی۔ اس نے اپنا نمبر اور ہوٹل کا پتہ دیا اور اگلے دن آنے کا وعدہ کر کے چلے گئے۔ دفتر چھوڑنے سے پہلے کمال صاحب نے سوچا کہ مجھے کیا ضرورت ہے، کس نے خریدا، اللہ خود ہی کوئی بندوبست کر دے گا۔ اگلے دن ایئرپورٹ جانے سے چند گھنٹے قبل انہیں فون کال آئی کہ مجھے ماربل کے خریدار کا ایڈریس مل گیا ہے۔ اب کمال صاحب بہت آہستہ رفتار سے دفتر گئے کہ اب میں کیا کروں گا خریدار کا ایڈریس لے کر، کیونکہ اب اس بات کو 15 سال گزر چکے تھے۔ اور پھر جب ڈاکٹر کمال دفتر پہنچا تو سیکرٹری نے کمپنی کا پتہ دیا جس نے وہ ماربل خریدا تھا۔ جب ڈاکٹر کمال نے پتہ دیکھا تو کچھ دیر کے لیے ان کا دل دھڑکنا بھول گیا، پھر زور کا سانس لیا، کیونکہ وہ کمپنی جس نے ماربل خریدا تھا وہ سعودی کمپنی تھی۔ کمال صاحب نے فوراً سعودیہ کی فلائٹ پکڑی اور اسی دن وہ سعودی عرب پہنچے اور سیدھا اس کمپنی کے دفتر پہنچے اور ڈائریکٹر ایڈمن کو ملا اور پوچھا کہ آپ نے اس ماربل کا کیا کیا جو گریس سے خریدا تھا؟ تو اس نے کہا، مجھے یاد نہیں۔ پھر اس نے اسٹاک روم سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا
کہ وہ سفید ماربل جو ہم نے منگوایا تھا کدھر ہے؟ تو آگے سے جواب ملا کہ وہ ساری مقدار میں موجود ہے اور اس کو کبھی استعمال نہیں کیا گیا۔ تو کمال ایک بچے کی طرح رونے لگا اور کمپنی کے مالک کو پوری کہانی سنائی۔ اس نے کمپنی کے مالک کو بلینک چیک دیا اور کہا اس میں جتنی رقم بھرنی ہے بھر لو اور ماربل کی تمام مقدار میرے حوالے کر دو۔ جب کمپنی کے مالک کو پتہ چلا کہ یہ تمام ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے تو اس نے کہا میں 1 ریال بھی نہیں لوں گا۔ اللہ نے یہ ماربل مجھ سے خرید کرایا اور پھر میں بھول گیا۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ یہ ماربل مسجد نبوی میں استعمال ہونا ہے۔ تو یہ تھی مسجد نبوی مکہ مکرمہ اور اس انجینئر کی کچھ دلچسپ معلومات۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں وہی بات، اپنا خیال رکھیں، اپنے سے منسلک ہر رشتے کا، چاہے وہ کسی بھی روپ میں آپ کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، اور کوشش کیا کریں کہ جب بستر پر سونے کے لیے جائیں تو تب گناہوں کو خیر بات کہہ دیں، اللہ سے معافی مانگ کر سویا کریں، کیونکہ نیند آدھی موت کے برابر ہوتی ہے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی۔